فضیل بن عیاض بہت بڑا ایک ڈاکو گزرا ہے۔ وہ ڈاکوؤں کا بھی سردار تھا۔ اس نے اپنی ایک جماعت تیار کی ہوئی تھی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو لوٹتا تھا، مختلف جگہ پہ ڈاکے ڈالتا تھا۔ ایک شہر جہاں پہ وہ ڈاکے ڈالا کرتے تھے، اس کے اور آگے دوسرے شہر کے درمیان میں ایک جنگل تھا۔ اس جنگل میں یہ فضیل جو ڈاکو تھا، اس نے اپنی جماعت کے ساتھ وہاں پہ رکا ہوا تھا۔ لوگ اس سے اتنا ڈرتے تھے کہ جو بھی کوئی اس جنگل سے گزر کر آگے جانا چاہتا اسی کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ہر بندہ تنگ تھا کہ اس کا کیا حل نکالا جائے۔ بڑے بڑے ڈاکو بھی اس سے ڈرتے تھے۔ لوگ بیچارے کہیں جانا چاہتے تو وہ جنگل سے اوپر کا چکر کاٹ کر جاتے، بڑی تکلیف ہوتی ان کو۔ جنگل میں سے کوئی نہیں گزرتا تھا، یہ ڈرتے ہوئے کہ وہ ہمیں لوٹ لے گا۔ چنانچہ ایک دن کیا ہوا کہ ایک اللہ والوں کی جماعت کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے وہی جنگل والا راستہ اختیار کیا۔ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ کیا ہے، اس جنگل میں کون رہتا ہے، یہ جنگل کا راستہ خطرناک ہے نہیں ہے کیا ہے۔ انہوں نے تو اس شہر میں آنا تھا، چنانچہ انہوں نے وہ جنگل کے راستے پہ لگے اس شہر میں آنے کے لیے۔ جب وہ اس جنگل کے درمیان میں پہنچے تو ان کو شام ہو گئی۔ وہ سارے ایک جگہ بیٹھے، امیر کے ساتھ مشورہ کیا کہ حضرت شام ہو گئی ہے، اب ہم جتنا بھی چلیں یہ جنگل کراس نہیں کر سکتے، یہ جنگل پار کرنا روشنی میں ہمارے لیے مشکل ہے، لہذا یہی پڑاؤ کرتے ہیں، صبح ہوتے ہی اللہ کا نام لیں گے اور یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ چنانچہ مشورہ ہو گیا، وہ لوگ اسی جنگل کے اندر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، وہاں رکے۔ فضیل کو خبر مل گئی کہ آج جنگل میں ایک جماعت آئی ہے اور وہیں رکی ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج تیار ہو جاؤ، یہ مال ہمارے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ چنانچہ سب نے تیاری پکڑی۔ رات کا وقت ہوا، وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلا۔ چونکہ وہ بڑا ڈاکو تھا، اپنی جماعت کا امیر تھا، اس لیے اس کی بات سارے مانتے تھے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، چلو بھائی آج لوٹتے ہیں۔ چنانچہ جب رات کا پچھلا پہر ہوا، آدھی رات سے بھی اوپر جب گزرا وقت، تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس جماعت کا اس نے گھیرا کر لیا۔ وہ چونکہ بڑا آدمی تھا ان میں، اس لیے سب سے آگے وہی ہوا کرتا تھا۔ اس نے ساتھیوں سے کہا کہ اب ان کو لوٹنا چاہیے، تو خود وہ سب سے آگے تھا۔ جب وہ اس جماعت کے پاس لوٹنے کے لیے سب سے پہلے آگے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان کھڑا ہوا نماز کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اور یہ آیت مبارکہ قرآن کی پڑھ رہا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ کیا مومنوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل ڈر جائیں۔ تھا تو وہ ڈاکو، لیکن جانتا تھا، قرآن کے معنی کو جانتا تھا۔ جب اس نے اس نوجوان کی زبان سے یہ آیت سنی
تو اس کے دل پہ اثر کر گئی، اس کی حالت غیر ہو گئی۔ وہیں کھڑے ہوئے اس نے اللہ سے توبہ کی کہ وہ میرا اللہ، میں آج تک اس کی نعمتیں کھاتا رہا، اس کے حکموں کو ٹھکراتا رہا، میں آج تک اس کی دی ہوئی ہر نعمت کو استعمال کر رہا ہوں، لیکن اس کے حکموں کو اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں۔ وہ اللہ اگر چاہتا تو مجھے تباہ و برباد کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ چنانچہ وہیں کھڑے ہوئے اس نے توبہ کی اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو آج سے تم میرے سے آزاد ہو، جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ رہے، جو جانا چاہتا ہے وہ جائے۔ میں نے آج سے اس کام سے توبہ کی، لہذا تم اپنا اپنا راستہ پکڑو۔ چنانچہ اب کیا ہوا کہ وہ جب واپس آیا اپنی جگہ پہ، اب سوچ میں پڑا ہے کہ میں کیا کروں۔ چنانچہ جن لوگوں سے اس نے مال لوٹا تھا اس کے پاس وہ مال موجود تھا، تو ان لوگوں کو بلا کر وہ ان کو مال واپس دینے لگا کہ بھائی یہ آپ کا مال میں نے لوٹا ہے، یہ لے جاؤ، یہ آپ کا ہے، یہ آپ لے جاؤ، یہ آپ کا ہے، یہ آپ لے جاؤ۔ اور جن کا مال اس کے پاس نہیں تھا ان کے پاس جا کر ان سے معافیاں مانگنے لگا کہ میں نے آپ کا مال لوٹا ہے، میرے پاس وہ مال نہیں، وہ مال خرچ ہو گیا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، اور میں اپنے اس کام سے توبہ کر چکا ہوں۔ چنانچہ کچھ نے تو معاف کر دیا۔ یہی کام کرتا ہوا اس نے ایک یہودی سے بھی بڑا مال لوٹا تھا، کافی دفعہ اس کو لوٹ چکا تھا۔ وہ اس یہودی کے پاس گیا اور جا کر اس سے معافی مانگی اور اسے بتایا کہ میں اب توبہ طائب ہو چکا ہوں، میں نے تیرا بہت مال لوٹا ہے، لیکن اب میرے پاس وہ مال نہیں، میں وہ خرچ کر چکا ہوں، تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس یہودی نے اسے دیکھا کہ اچھا آپ ہو اور آپ اقرار کر رہے ہو کہ آپ نے مال میرا لوٹا ہے۔ اس نے کہا میں اقرار کرتا ہوں لیکن میرے پاس ہے نہیں، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میں آپ کو معاف کر دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا شرط ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ دیکھو وہ میرے کھیت ہیں، اس کے اندر ریت کا یہ ٹیلا تجھے نظر آ رہا ہے، یہ ٹیلا میری کھیتوں سے اٹھا کر وہ فلاں جگہ پہ باہر رکھ دے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ٹیلا کوئی چھوٹا سا تو ہوتا نہیں ہے، ریت کے ٹیلے کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، ایک طرح سے پہاڑ نما، اور اوپر سے ریت کوئی بڑی بھی چیز نہیں ہے کہ جس کو اٹھا کے ادھر رکھ دینا ہے، وہ اٹھانا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ لیکن وہ چونکہ دل سے توبہ کر چکا تھا اور اپنے اللہ کو منانا چاہتا تھا، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا تھا، اس نے اس یہودی کی رضامندی ظاہر کر دی کہ ہاں ٹھیک ہے، حامی بھرنی میں یہ اٹھا کے باہر پھینکوں گا۔ چنانچہ وہ اس کام پہ آمادہ ہوا، اس ریت کے ٹیلے کو اٹھا کر باہر پھینکنے کے لیے وہ تیار ہے، کدال ہاتھ میں لیا ہے، وہ بیلچا وغیرہ جس سے وہ اٹھانا ہوتا ہے وہ سامان ہاتھ میں لیا اور اس ٹیلے پہ پہنچا۔ یہ ایسے ہی مثال ہے کہ جیسے ایک ماں اپنے چند ماہ کے بچے کو جب چلنا سکھاتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ کسی سہارے کے ذریعے سے، چارپائی کا سہارا یا کسی اور چیز کے سہارے اسے کھڑا کرتی ہے اور اس سے تھوڑا دور آ کر بیٹھتی ہے اور اپنے ہاتھ اس کی طرف پھیلا دیتی ہے کہ آؤ بیٹا میری طرف، حالانکہ وہ جانتی ہے کہ یہ چل نہیں سکتا، یہ لڑکھڑا جائے گا، یہ گر جائے گا، لیکن چونکہ ایک کوشش ہوتی ہے، اس کو سمجھانا ہوتا ہے، اس کو چلنا سکھانا ہوتا ہے، وہ بچہ اپنی ماں کی محبت میں
وہاں سے اس سہارے کو چھوڑ کر ماں کی طرف چلنا چاہتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے یا دو قدم، لڑکھڑا جاتا ہے، وہی ماں کے ہاتھ جو اس کو اپنی طرف بلا رہے ہیں وہ اس کو گرنے نہیں دیتے، وہ فوراً اس کو تھام لیتی ہے اور سینے سے لگا لیتی ہے۔ ایسے ہی میرے محترم دوستو، اللہ بھی اپنے بندوں کو چھوڑتا نہیں ہے، بھولتا نہیں ہے، اللہ بھی اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ چنانچہ جب فضیل نے وہ ٹیلا اٹھانے کے لیے وہ بیلچہ اس ریت میں ڈالا کہ میں اس کو اٹھاتا ہوں، تو قدرت خداوندی دیکھیے، اللہ رب العزت بھی سب کچھ جانتے ہیں، جانتے تھے کہ میرا بندہ سچے دل سے توبہ کر چکا ہے اور یہ ریت کا ٹیلا اٹھانے کی اس میں سکت نہیں ہے، وہ یہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ رب العزت نے ہوا کو حکم دیا، آندھی چلی، سارے وہاں کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریت کا ٹیلا ہوا نے وہاں سے اٹھایا، جس جگہ پہ یہودی نے کہا تھا وہ ساری ریت وہاں جا کے جمع ہو گئی، وہ ٹیلا وہاں لگ گیا۔ چنانچہ جب یہودی نے یہ ماجرا دیکھا تو اس نے فوراً فضیل سے کہا کہ میں نے تجھے اگلا پچھلا سارا اپنا مال تجھے معاف کر دیا۔ وہ فضیل بن عیاض جو ڈاکوؤں کا سردار ہوتا تھا، وہ جب توبہ طائب ہوا تو اس نے پھر ایسی محنت کی، ایسی اللہ کی عبادت کی، ایسی ریاضت کی کہ وہ صوفیاء اور اولیاء کی صف اول میں شمار ہونے